اس وقت میں سعودی عرب کو اور عرب کنٹری کو سلام پیش کرتا ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک نہیں کیا، وہ کرنا چاہتے. حالانکہ ٹرمپ اس وقت گالیاں کیوں دکھا رہا ہے؟ ٹرمپ ہو کر ہے زچ. ٹرمپ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ یہ مل کر جو ہے وہ ایران کو تباہ کریں گے. مسلمانوں کو عقل آ گئی، ہوش آ گئی، اور انہوں نے اس کے اوپر اٹیک نہیں کیا. کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے؟ کراچی ایئرپورٹ پر ایران کے جہاز کھڑے ہیں، لاہور ایئرپورٹ پر، یہ علامہ اقبال ایئرپورٹ ہے، ایران کے جہاز کھڑے تو کیا کہیں گے؟ کیا آپ کی شخصیت کو دیکھ کر رکا ہوں؟ مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن مفتی عبدالقیوم ظہیر صاحب نے ایک بات کی کہ ایران سعودیہ پہ حملے کر رہا ہے، ایران کویت پہ حملے کر رہا ہے، ایران قطر پہ حملے کر رہا ہے. یہ انہوں نے بات بار بار ابھی تک دہرائی ہے. 80% حملے کیے تو کہنا ہی ہے نا، 87% حملے. آپ جواب لینا، میں آپ کی بات کو میں ڈینائی نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں. بقول ان کے کہ انہوں نے مسلم ممالک پہ حملے کیے، اور ساتھ ہی مفتی صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا. وہاں پہ جہاز کھڑا تھا جس کی تشریف میں مزال لگا اور جہاز 2 ٹکڑے ہو گیا. پھر F-30 جو تھا وہ گرا، پھر F-35 گرا، پھر F-18 گرا. مفتی پھر موجود تھا وہاں پہ. یعنی کہ یہ بات اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ مفتی صاحب نے اپنی بات کی خود ہی تردید کر. کراچی ایئرپورٹ پر ایران کے جہاز کھڑے ہیں، لاہور ایئرپورٹ پر، یہ علامہ اقبال ایئرپورٹ ہے، ایران کے جہاز کھڑے تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ ہمارے اوپر، ہمارے یہاں جہاز کھڑے ہیں تو ہم یہاں پر لاہور میں کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر امریکہ کو حملہ کرنا ہے. اب میں جواب دیتا ہوں. جواب لیں، اب میرے سے جواب لینا. میں نے اتنے بڑے تحمل سے ان کی باتیں سنی. اب جو میں بات کرنے لگوں گا آپ نے اس کو چلانا ہے. چلے گی. طالبان افغانستان کے اندر موجود ہیں. طالبان کو، یہ خمینی صاحب کی طرف بار بار جاتے ہیں، طالبان کو بنانے والا کون تھا؟ پاکستان. ضیاء الحق بنانے والا تھا، ضیاء الحق بنانے والا تھا. کلیشن کوفے اور ٹریننگ دینے والا جنرل ضیاء الحق تھا. نہ یہ تھا نہ وہ تھا، امریکہ تھا. آگے چلے. جو بھی تھا، پاکستان نے ان کو پوری سہولت کاری دی. آج وہی پاکستان افغانستان پہ حملے کیوں کر رہا ہے بتایا جائے. اس بات کا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ طالبان کو بنایا، ان کو امریکہ نے ان سے استعمال کروایا. جب وہ استعمال ہو چکے، اب وہاں تو ہمارا اسلامی ہے، وہاں تو ہر مذہب اور قومیت کو آزادی ہے کہ اپنی عبادت کرے. ساتھ مل کے وہ پاکستان. ہاں، ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گٹھ جوڑ ہے، یہ کے ساتھ ہم نے مسلمانوں نے کا حق ادا کیا، ان کے ساتھ بھائی چارہ ادا کیا، ہم نے ان کو اپنے ساتھ جوڑا، اپنے ساتھ اپنا خون پلا. وہی بات. غلطی تو ادھر سے. آپ دیکھیں یہ 40 سال تک 20 سال امریکہ اور نیٹوز نے افغانستان پر بم مارے، حملہ ہوتا رہا. وہ اسلام کی جنگ نہیں تھی اس وقت، ایران سویا ہوا تھا، اسلام کی جنگ نہیں تھی. آج اگر امریکہ ایران کو مار رہا ہے تو اس وقت اسلام نے جو غوری بنایا، جو صلاح الدین بنایا، جو بابر بنایا، انہیں چومنے کے لیے بنایا. پھر پاکستان اسلام کی جنگ کیوں نہیں تھا لڑ رہا؟ جب فلسطین میں نہتے بچوں کو پھر کیوں نہیں؟ میں پاکستان کے اوپر کوئی بات نہیں، میرا وطن ہے، میرا وطن کے لیے میرا خون کا آخری قطرہ تھا قادر. آپ کا وطن ہے پاکستان. ابھی جو علی خامنائی کراچی میں، سن لینا، کراچی میں، اسلام آباد میں، گلگت بلتستان میں، سکردو میں جو ہمارے پاکستان کی تنصیبات کو جلایا گیا، پاکستان کے آرمیوں کو، اداروں کو جلایا گیا، کیا وہ پاکستان، کیا یہ جائز تھا، درست تھا؟ وہ سارے نہیں، وہ سارے شیعہ جو تھے وہ پاکستانی نہیں تھے، بالکل شیعہ نہیں تھے، وہ بالکل شیعہ نہیں تھے. اس طرح آج آپ کے کراچی بڑی روشنی میں جھوٹ بولے. آج کراچی پاکستان کو جلایا ہمارے شیعہ بھائیوں نے. بالکل. آپ نے جواد نقوی صاحب کا بیان نہیں سنا. آپ نے جو ہے آج آپ کے اسی بندے نے کراچی میں پاکستانی بن کے بات کریں، شیعہ سنی بن کے کہہ رہا ہوں شیعہ سنی بن کے دیکھیں پاکستان میں آگ لگائی ہمارے بھائیوں نے، نہیں آگ لگائی، کسی نے بھی نہیں آگ لگائی. ایک منٹ، کسی نے جواب لیں. نہ وہ سنتے ہیں نہ جواب لیتے ہیں. بات پوری نہیں ہو رہی، ہم ان کی پوری سنتے ہیں، وہ ہماری پوری. ایک وضاحت کے ساتھ آپ کا جواب چلے گا. اچھا، وضاحت یہ ہے کہ اس وقت ایک منٹ اس وقت ہم ہیں مسلمان اور پاکستانی ادارے، پاکستانی ایجنسیز، پاکستانی حکومت اس وقت اپنا کردار جو ادا کرنا ہے وہ کر رہی ہے.
اور بار بار بات آ رہی ہے کہ پاکستان اپنے میزائل کیوں نہیں چلاتا, پاکستان اپنے گوری کیوں نہیں چلاتا, پاکستان اپنے XYZ کیوں نہیں چلاتا. اس کی وجہ یہ ہے, یا ایران پہ ہم بات جب تھوپتے ہیں کہ ایران نے کیوں نہیں چلائے فلسطین کے حوالے سے, یہ اس وقت نیشنلائز میں ہم کھڑے ہیں, 21ویں صدی میں کھڑے ہیں. نیشنلائز کا دور ہے, دوسرے ملکوں پر الزام لگ جاتا ہے. ہم نے تجارت کرنی ہوتی ہے, امریکہ بدماشی کرتا ہے, اس پر الزام نہیں لگتا, اس کی عوام گو کے احتجاج کرتی ہے. لیکن اس نیشنلائز کے دور میں, نیشنلزم کے دور میں کھڑے ہو کے اگر ہم بات کریں گے, اپنے ہی ملک پر چڑھ دوڑیں گے یا اپنے ہمسایہ مسلم برادر ملکوں پر چڑھ دوڑیں گے تو معاملہ ہوگا خراب. ہمیں مسلمان ہو کے, پاکستانی ہو کے یہ بات کرنی ہے. جو بات کی ہے نا مفتی صاحب نے کہ فلاں فلاں نے معاملہ کیا, میں مفتی صاحب کا 2 لفظوں میں جواب دیتا ہوں. جو پاکستان کی کسی بھی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتا ہے, پاکستان کی کسی بھی شاپ کو جلاتا ہے, کسی چوک چوراہے پہ ہنگامہ کرتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے, جو کرتا ہے چاہے وہ شیعہ ہے, سنی ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, مجوسی ہے, یہودی ہے, پارسی ہے, حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, جعفری ہے, کوئی بھی ہے, وہ نہ تو مسلمان ہے نہ وہ پاکستانی ہے. ان کو دینی چاہیے, بالکل دینی چاہیے. زبردست, جنہوں نے ان کو زبردست قسم کی سزا دینی چاہیے. بالکل 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 دینی چاہیے. ہم اس بات, پاکستان ہمارا ہے, ہم نے مل کر اس کو بنایا تھا. اس پاکستان جواب لیں, آپ جواب لیں, تو ہم اس آنکھ کو باقی نہیں رہنے دیں گے. بالکل ایسے ہی جو بھی ہمارے وطن عزیز پاکستان کے خلاف سوچتا ہے, پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے, وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا. ہم بطور مسلمان, ہم بطور پاکستانی یہ سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ملک کا دشمن ہے وہ ہماری نسلوں کا دشمن ہے. اس میں بلا تفریق بات کرتے ہیں. ہم کسی مسلک کی, کسی مذہب کی, کسی فرقے کی بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہمیں بطور مسلمان سوچ. میں نے آپ سے یہاں آتے ہوئے سب سے پہلے یہ بات کی کہ ہمیں تفرقہ بازی سے باہر آ کے ہمیں اتحاد بین المسلمین کی بات صاحب کو سمجھانی ہے, وہ سمجھتے ہیں. سمجھانا ہے. آپ کے سارے علماء ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کام نہ کریں, پاکستان کے اندر آگ لگانے کے لیے یہ کام نہ کریں. پاکستان کو بچائیے, امریکہ کا ایجنڈا ہے. آپ بتائیں, آپ کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ پھر یہ بات آپ بھی ان کو سمجھائیں کہ اسلام پہلے باقی سب کچھ بعد میں. علی لاریجانی اس وقت قتل ہوا ہے. اس کی بیٹی فاطمہ کہاں کی نیشنلٹی ہے؟ امریکہ کی. بالکل جھوٹ ہے, یہ بالکل جھوٹ بول ہے. بالکل. اچھا 5 لاکھ ایرانی موجود ہیں. 5 لاکھ پیش کر رہی تھی, آپ اس کو AI ویڈیو قرار دے رہے تھے, اور جب یہ سراسر جھوٹ بولا جا رہا ہے آپ اس کو بڑے دھڑلے سے مان رہے ہیں. 5 لاکھ ایرانی اس وقت امریکہ میں موجود ہیں. وہاں پر تو کوئی جو ہے وہ سفارت خانہ نہیں جلایا گیا کہ آپ نے ایران کے اوپر حملہ کیا. پاکستان کے اندر اکثریت یہاں مسلمانوں کی ہے, اور آپ نے اپنے ملک کے سفارت خانوں کو اور دیگر عمارتوں کو اور اپنے فوجی اداروں کو تباہ کیا. آپ کی ہر بات میں تفرقہ کی بو آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ حقیقت آپ نے اتنی دیر میں اتحاد, آپ کے اوپر کون سا ظلم ہوا ہے؟ 1987 میں اوپر ہوا ہے ظلم, ہمارے اوپر ہوا ہے. آپ نے سپاہی صحابہ جیسی تنظیمیں بنا کے ہمارے 1987 میں علامہ احسان الہی ظہیر کو لاہور میں بم دھماکے کے اندر شہید کیا گیا. 1987 کو احسان الہی ظہیر کو شہید میں پہلے کہہ رہا ہوں, ہمیں پاکستانی مسلمان احسان الہی ظہیر کا قاتل ہو, احسان الہی ظہیر کا قاتل ہو, سبط جعفر زیدی کا قاتل ہو, چاہے غلام حسین نجفی کا قاتل ہو. ہم کہتے ہیں چاہے ہمارے پاکستان کے کسی بچے کا, چاہے وہ عیسائی کا بچہ ہے, چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہے, اس کا جو بھی قاتل ہے, ہمارے ارباب اختیار کو چاہیے ان کو چوکوں پہ لٹکائیں, ان کو چراہوں پہ لٹکائیں, ان کو نشان عبرت بنائیں, تاکہ اس ملک میں فرقہ واریت کا خاتمہ ہو اور دوبارہ کسی کو جرأت نہ ہو یہ کام. میں آپ دل و جان سے آپ کو پیار کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, اور آپ کو یہ دستبستہ گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اب یہ جو کھیل ہے نا, یہ کارڈ جو کھیلا جا رہا ہے,
عرب والا ایران والا آپ کو اس وقت پیغام دے دینا ایران کو کہ آپ اپنے میزائل کچھ دن کے لیے عربوں سے روک لیں، میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس میڈیا کے وساطت سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے ایران کے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی جو حملے کیے ہیں وہ امریکہ پہ کیے ہیں، اسرائیلیوں پہ ہی کیے ہیں، ان پہ جاری رکھیں، ان کو دبا کے رکھیں، اور آپ نے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے گلے سے لگائیں، آپ نے گلے شکوے دور کریں تاکہ مسلم امہ ایک مضبوط اتحاد بن کر دنیا میں قائم ہو جائے. بہت شکریہ. اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت کا ہم خاتمہ کریں گے. جو بھی فرقہ واریت کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے. ہم کل بھی اس پہ لعنت کرتے تھے، آج بھی لعنت کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.